الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيعنا وحبيبنا رب العالمين شفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ذیشان جامعہ ہاضہ کے محنتی جفاکش قوم کے معمار علماء کرام، اساتذہ نظام اور میری نظروں کے سامنے اس جامعہ کی دھڑکن، اس جامعہ کے نورانی چہرے، بافیض قلوب ہمارے ابنائے قدیم اور حالیہ اس چمن کے لہلہاتے دمکتے پھول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرے۔ آپ کے موقر اور محنتی اساتذہ کرام نے بڑے مفید نصائح، مفید کلمات، مفید مشوروں سے آپ کو نوازا، اور خصوصاً آج کے اجلاس کے مقرر خصوصی صاحب دل، صاحب نسبت، عالم ربانی حضرت اقدس مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہم سب کے سامنے جو وقتی خطاب فرمایا رات میں، بس ہم سب کے لیے وہ سرمایہ ہے۔ آج کا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس کو اپنے دامن سے، اپنے پلوں سے باندھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ محترم ابنائے قدیم، آپ میں سے بعض ممتاز فضلاء نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمایا اور بڑے بہترین تاثرات سے مادر علمی کو، اس کے اساتذہ کو نوازا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، جتنے ابنا یہاں پر آئے ہیں، ہم اپنی طرف سے، آپ کے اساتذہ نظام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو پس و پیش کر کے آپ کی مادر علمی پر کی دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور آپ حاضر ہوئے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ بقول حضرت خادم القرآن، اللہ حضرت کو صحت کاملہ عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسان کھیت کو جوتتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے اور اس میں دانہ ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، جب وہ پودا لہلہاتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے، پھولتا ہے، پھیلتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو کاٹتا ہے اور اس فصل کو اپنے گھر میں لاتا ہے، تو اس کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی کہ آج میری محنت ٹھکانے لگی، آج میرے محنت کا ثمرہ مجھے مل گیا۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت خادم القرآن فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی ہم اہل مدارس کو، قسم خدا کی ہم اہل مدارس کو، ہم علماء کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فضلاء کو، اپنے طلباء کو کسی دینی ملی خدمت میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بلیوں اچھلتا ہے اور ہمارا
لبریز ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے ہم نے جو پودا لگایا تھا، باغ لگایا تھا، وہ پھل دینے لگا ہے، اس کا ثمرہ نظر آ رہا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ ہی ہمارا اور ہمارے اساتذہ کا ثمرہ ہے، بلکہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ ہی ہمارا سرمایہ ہے، آپ ہی ادارے کا اور ادارے کے اساتذہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے دل سے دعا ہے کہ جہاں بھی آپ رہے، جس بھی ملی سماجی اور دینی مشغلے میں آپ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا بہار رکھے، خوش رکھے، آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ مولانا مقصود صاحب نے، مولانا ندیم صاحب نے، مولانا شارق صاحب نے، اور ہمارے شاگرد بھی اور رفیق محترم بھی مولانا فضل صاحب نے بڑی قیمتی باتیں مکاتب کے تعلق سے اور اساتذہ سے کیسے مربوط رہنا چاہیے اس تعلق سے بڑی وقی باتیں ہم سب کے سامنے بیان فرمائی۔ بس یہی بات ہم سب کی طرف سے میں کہوں گا کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، کہ جب تک کہ آپ اپنے اساتذہ سے، اپنے مادری علمی سے مربوط رہیں گے، انشاءاللہ آپ سرسبز و شاداب رہیں گے۔ جہاں آپ کٹ جائیں گے تو وہاں آپ کا جو نقصان ہوگا۔ مولانا مقصود صاحب نے جو بڑی بات بیان فرمائی، حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑی قیمتی بات مولانا مقصود صاحب نے بیان فرمائی۔ اس کا خلاصہ میں یہ کہوں گا، ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہم فرماتے، حضرت مفتی احمد اللہ صاحب غوری، اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے فیض عام فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں اختلاف افضل، نظریات کا اختلاف، حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے بڑوں میں نظریات کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ افضل اور غیر افضل کا ہوتا ہے، لیکن نیچے کے لوگ اس کو حلال اور حرام اور کفر و شرک کا اختلاف بنا لیتے ہیں۔ بس میں آپ طلبہ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس میں نہ پڑے، کام سے کام کرتے رہے، کام میں لگے رہے۔ اور عبد الکریم صاحب نے جو بات بیان فرمائی کہ گناہوں سے اجتناب کرے اور مثبت انداز میں دین کا تعمیری کام کرتے رہے، ہماری اساتذہ کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جہاں ہمارے اساتذہ کرام نے انتھک کوششیں کی، محنتیں کی، اور ہمارے طلبہ عزیز، حالیہ طلبہ عزیز نے ہر اعتبار سے آپ کی راحت رسانی کی فکر کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ابنائے قدیم نے بھی ہماری دعوت پر، اساتذہ کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ فرحہ و شادہ اپنے مادر علمی کی طرف آئے۔ آپ کی بھی ہم دل سے مشکور ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے شہر کے فضلائے کرام، حافظ ہیں، عالم ہیں، اور کچھ ناظرہ خواہ، تمام نے ماشاءاللہ جیسے مولانا حضرت صاحب نے فرمایا کہ دامیں، درمیں، سخنیں، انہوں نے آپ کی خدمت کا حق ادا فرمایا، فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔ اسی طریقے سے آج کے گزشتہ کل کے جو آپ کے میزبان تھے، ہمارے جن کی آج کے یہ ہمارا پروگرام بھی ان کی تحریک کی بنیاد پڑی، حافظ اسماعیل صاحب اور ان کے برادران، ان کے والد محترم جو یہاں نہیں ہے ابھی، تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ ہم کو دعوت عقیقہ کرنا ہے جامعہ محمدیہ میں، تو وہاں سنگمدر کے فضلہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آئیں گے۔ پھر مقصود بھائی سے تمام ساتھیوں سے رابطہ ہوا، کہا کہ سبھی کو جمع کر لیتے ہیں، تو ماشاءاللہ ایک نظام بن گیا۔ یہ پہلا ہمارا آپس میں اساتذہ کا اور طلبہ کا آپس میں مذاکرہ ہوا دینی ملی بیداری کے عنوان پر، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آئندہ بھی اسی طریقے سے پروگرام ہم کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مادر علمی سے آپ اساتذہ سے مربوط رہے، تو ہمارے حافظ اسماعیل صاحب اور ان کے برادران، ان کے والد صاحب کی بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے گزشتہ کل کی ضیافت کا انتظام کیا۔ شہر کے معزز لوگوں نے ہمارے شہر کے فضلاء کے ذریعے سے آپ کی میزبانی کا، ناشتے کا اور آپ کے لیے ہدیے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام دوستوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کل کچھ بچوں نے ہم سے کہا کہ حضرت جو طلبہ شہر کے اطراف کے عربی سوم دوم پڑھ کر کے چھوڑ دیے ہیں یا عالمیت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نظام جامعہ محمدیہ میں بنے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل، میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کروں گا۔ تو مولانا حضرت صاحب، مولانا عبد الکریم صاحب کا بیٹھے ہوئے ناظم، نائب ناظم صاحب، ہمارے مولانا انور صاحب، تو میں آپ سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں اعلان کرتا ہوں کہ جو ایسے طلبہ ہیں شہر کے اطراف کے کہ جو آپ کے مادری علم میں اپنی بقیہ تعلیم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، مکتب اور
امامت کی مشغولی کے ساتھ ساتھ تو ان کے لیے اہلاً و سہلاً ہے انشاءاللہ ان کے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے جامعہ اس کے لیے انشاءاللہ کوئی نظام ضرور بنائے گا۔ اسی طریقے سے مولانا حضرت صاحب کے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ جو طلبہ ادھورے ہوتے ہیں، ناظرہ خواہ ہوتے ہیں، مکمل حافظ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ علماء برادری سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، ایسے طلبہ بھی مکتب سے جڑے، مکتب میں ناظرہ پڑھائے، نورانی قاعدہ پڑھائے، وہ بھی اپنے کاروبار اور دیگر مصروفیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دینی کاموں میں حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس ادارے کے بانی مبانی حضرت خادم القرآن اس وقت صاحب فراش ہے، ممبئی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ حضرت کا ڈائلیسس کا جو ہے تو علاج چل رہا ہے، وہ ڈائلیسس کیا جا رہا ہے۔ ہم سب پر حضرت کا احسان ہے، قسم خدا کی یہ ادارہ حضرت کی مرہون منت ہے۔ اگر حضرت توجہ نہ فرماتے، ادارہ نہ بنتا، ہم سب یہ جمع نہ ہوتے، تو حضرت کا ہم پر احسان ہے، پورے ہندوستان پر، پوری ملت پر حضرت کا بڑا احسان ہے۔ ایسا گوہر، ایسا جو ہے تو خادم دین کا بہت کم ملے گا، تو ہم سب پر حضرت کا احسان ہے۔ ہم دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر تک قائم فرمائے، اور یہاں جتنے فضلہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ، میں نے کل بھی دعا کیا، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور یہاں یہ عافیت کے ساتھ واپس اپنے وطن پر جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کی حاضری کو، طلباء کی حاضری کو، ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں دوبارہ سے بارہ تمام ابنائے قدیم کا، تمام فضلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر آپ کے مادر علمی میں آپ کے اساتذہ کی زیارت کے لیے آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بس آخری گزارش یہ ہے کہ آپ مادر علمی کا اس اعتبار سے تعاون کریں کہ کم سے کم روزانہ دعا کریں۔ جب اللہ کے دربار میں آپ ہاتھ اٹھائے تو آپ نے مادر علمی کے لیے ضرور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے ہر نظام میں بہتری اور ترقی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ کافی کچھ جو ہے تو اساتذہ کے مشورے سے نظام میں اصلاحات کی گئی ہے، طلباء کی راحت کے لیے، طلباء کی ضروریات کے لیے بہت سارے نئے نئے کام اللہ پاک نے اپنے فضل سے وجود میں لایا ہے۔ ہم مولانا صلی اللہ صاحب فرما رہے ہیں جیسے کمپیوٹر کا لیب بنایا گیا ہے اس سال کو ماشاءاللہ، اور جنریٹر خریدا گیا ہے بڑا، اسی طریقے سے ورزش کے سامان، بچوں کے کھیل کے سامان، اور ماشاءاللہ مسجد کے اللہ کے گھر کو مزین کیا گیا، اور بھی بہت سارے کام۔ یہ سب اساتذہ نے اس کے لیے محنت کی، چندہ کیا ماشاءاللہ۔ اساتذہ بڑے محنتی، جتنے اساتذہ ہیں آپ کے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب نے تعاون کیا، تو سب کے تعاون سے یہ نظام میں بہتری ہوئی ہے۔ اب دل سے دعا فرمائیں اساتذہ کے لیے کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، رونق درس عطا فرمائے، اور مزید اس ادارے کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ادارے کے حق میں دعا فرمائیں، مادر علمی کے حق میں، اور ایک تعاون یہ کریں کہ آپ کے مکتب میں جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں نظم نہیں ہے، تو آپ مادر علمی کی نشاندہی کریں۔ اگر ناظرہ کا نظام نہیں تو آپ مادر علمی کی طرف اس کی نشاندہی کر دیں، اور مادر علم کے حق میں خاص دعاؤں کا اہتمام فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔